اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک اور ببرکت نام کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ جی، آج اپنی کلاس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے ہجرت کا سفر اور مدینہ میں نبی پاک کا استقبال۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگ، رسول پاک کو ہجرت کی اجازت کا ملنا، ابو بکر کا ساتھ، مشرکوں کی تدبیر کا ناکام ہو جانا، نبی پاک کا غار میں اپنے ساتھی کو تسلی دینا، غار میں دودھ اور خبریں دینے والے خوش نصیب، حضرت اسماء کا کردار، حضرت اسماء کا دادا کو تسلی دینا، سراقہ کا گھوڑے کا زمین میں دھس جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس کا تحفہ ملنا۔ جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خواب میں سرزمین ہجرت کی ایک جھلک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جہاں تم لوگوں نے ہجرت کر کے جانا ہے وہ مقام میں نے دیکھ لیا۔ مجھے خواب میں ایسی زمین دکھلائی گئی جو شور والی ہے، وہاں بعض درخت بھی اگے ہوئے ہیں، وہ سرزمین کھجوروں والی ہے، لاوے کی دو ٹیلوں کے درمیان ہے، وہ دو ٹیلے سیاہ پتھر والے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجرت کی نشاندہی کر دی۔ پھر جو ہجرت کرنا چاہتا تھا وہ مدینہ کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ وہ مسلمان جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، ان میں سے بھی بعض مہاجرین نے مدینہ کا رخ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواب کے بعد میرا وہ خیال جاتا رہا کہ ہجرت کی جگہ یمامہ ہوگی یا ہجر ہوگی۔ اب پتہ چل گیا کہ وہ یثرب ہے، یعنی مدینہ ہے۔ اچھا، مدینے میں سب سے پہلے آپ کو تو اندازہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر گئے تھے، جن کی دعوت کی وجہ سے دین کی وہاں پہ شعائیں بلند ہوئی تھی اور دین کا پتہ لوگوں کو چلا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی تھے، یہ دونوں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر مصعب بن عمیر کے بعد حضرت عبداللہ بن مکتوم، پھر حضرت عمار، پھر حضرت بلال، اس کے بعد حضرت عمر گئے تھے 20 لوگوں کو لے کر، ٹھیک ہے۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے آج تک اہل مدینہ کو کسی بھی نعمت کے ملنے پر اتنا خوش نہیں دیکھا جس قدر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر خوش ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور خوشی سے، مسرت سے لبریز یہ جملہ بول رہے تھے، یہ اللہ کے رسول ہیں جو تشریف لا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، اگر ہم یہ مشاہدہ کریں کہ دین کی دعوت کرنے میں ہر انسان کا کتنا کردار ہے، میں نے اور آپ نے کتنا کردار ادا کیا ہے اپنے دین کو آگے پہنچانے کے لیے۔ جی، اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کی اجازت کا مل جانا اور ابو بکر صدیق کا ساتھ مل جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم لوگ اپنے گھر میں زور کے وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آگاہ کرنے والے نے جناب ابو بکر صدیق کو بتلایا، یہ اللہ کے رسول ہیں جو تشریف لا رہے ہیں اور انہوں نے سر ڈھانپے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ایسے وقت میں اللہ کے رسول ہمارے پاس نہیں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے دیکھتے ہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ کی قسم آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں نا، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچ گئے اور داخلے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانے کے لیے کہا گیا، آپ اندر داخل ہوئے۔ جناب ابو بکر صدیق سے کہا، یہ جو تمہارے پاس لوگ ہیں ان کو ذرا الگ کر دو۔ ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ میرے گھر والے ہی تو ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ کی ساتھ آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری 2 اونٹنیوں میں سے ایک لے لیجئے، اور جواب دیا، ہاں میں لوں گا لیکن اس کے پیسے دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا خودداری کی وجہ سے تھا، ورنہ ابو بکر صدیق کا تو پورا گھرانہ آپ کے لیے تھا۔ اب مشرکوں کی تدبیر کا ناکام ہونا، سورہ انفال آیت نمبر 8، ترجمہ، میرے نبی تمہیں ان لمحات کی خبر دوں کہ
کہ جب کافر تیرے بارے میں یہ تدبیر کر رہے تھے تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں پھر مکہ سے نکال دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے، اور سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تو اللہ ہی کی تدبیر ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن نے جس منظر کی نشاندہی کی ہے، مفسرین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ منظر ہجرت سے متعلق ہے۔ قریش مکہ نے آخرکار فیصلہ یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، چنانچہ وہ تلواریں سونتتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھراؤ ڈالے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس گھیرے سے نکل گئے، کوئی مشرک آپ کو دیکھ نہ سکا۔ آپ غار سور میں نکل گئے اور یہ مشرک رات بھر آپ کو ناکام اور نامراد کھڑے دیکھتے رہے، اور اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا، خود گھیرا توڑ کر نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی جان کا سودا کیا، نبی کریم کی چادر کو اوڑھا اور آپ کی جگہ سو گئے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول کی چادر اوڑھے۔ جب حضرت علی صبح اٹھے، مشرکین نے اپنی چال کو ناکامی پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سر پٹا کر رہ گئے، پھر دوڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف تلاش کرنے لگے، مگر اللہ کے رسول تو ایک غار میں سکون اور محفوظ تھے۔ آئینہ سامعین اکرام، ذرا اس منظر کو تلاش کرتے ہیں جو غار سور کے قریب پہنچ گئے تھے۔ غار میں کی ہوئی وہ گفتگو جس کا انکشاف قرآن میں اللہ نے یوں کہا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا جب کافروں نے اسے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دیا تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ایک غار میں تھے۔ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے اپنی ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق نے بیان کیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں غار میں تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے قدموں کو نیچے نگاہ کرے گا نا، اپنے قدموں سے نیچے دیکھے گا تو اس پر ہم نظر آئیں گے۔ ابو بکر صدیق تمہارا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ابو بکر صدیق تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے؟ اللہ اکبر۔ اب غار میں بھی دودھ ملتا رہا اور مکہ کی خبریں بھی ملتی رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق 3 راتیں جمعہ، ہفتہ، اتوار وہاں چھپے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہوشیار اور معاملہ فہیم نوجوان تھے، رات کو اللہ کے رسول اور جناب ابو بکر صدیق کے پاس ٹھہر کر منہ اندھیرے ہی مکہ میں قریش کے پاس آ جاتے۔ وہ قریش کے درمیان اپنی صبح یوں کرتے جیسے رات انہوں نے مکہ میں گزاری ہو۔ اب وہ دن بھر قریش کی باتیں سنتے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کیا کرتے تھے، جو منصوبے وہ بنایا کرتے تھے، تو رات کی ساری خبریں آ کے وہ غار میں دے دیتے تھے، دن بھر کی کروائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اپنے والد کو آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو تھا ابو بکر صدیق کے بیٹے کا کردار، وہ کردار جو جناب ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ نے ادا کیا، اور وہ تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول اور جناب ابو بکر صدیق کو دودھ پلانے کے لیے غار کے قریب قریب ہی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کیسا تحمل تھا نا، کیسی پلاننگ تھی۔ جب رات کا کچھ ایسا گزر جاتا، وہ بکریوں کو لے کر غار میں آتے اور آپ اور ابو بکر صدیق گرم دودھ پیتے اور رات گزارتے۔ عامر بن فہیرہ 3 راتیں ایسا ہی کرتے رہے، اللہ اکبر۔ بیٹے کا کردار دیکھا، غلام کا کردار دیکھا، آئے نا ذرا اب دوسری بیٹی کا کردار دیکھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کا کردار تو ہے ہی ہے نا، حضرت اسماء کا کردار دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر نے ایک قبیلے کا ایک شخص تھا عبداللہ بن عرقیز کو پیسے دے کر پہلے ہی یہ معاملہ طے کر لیا تھا، وہ 3 راتیں گزرنے کے بعد اونٹنیوں کو لے کر غار سور میں آ جائیں گے۔ اب یہ شخص بے شک کافر تھا لیکن قابل اعتماد اور راستوں کا ماہر تھا۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح بروز سوار وہ دونوں سواریاں لے کر آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے دونوں سواریوں کو سفر حج کے ساتھ اچھی طرح تیار کیا۔ سفر حج کو توشہ دان میں لٹکایا تو باندھنے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ حضرت اسماء نے جلدی سے کمر بند اتارا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ توشہ دان لٹکایا اور ایک انہوں نے اپنی کمر کو باندھ دیا۔ وہاں سے ان کا نام لقب کیا پڑا تھا، ذات النطاق، یعنی پٹے والی، یہاں سے ان کا یہ پڑا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق قافلہ چل پڑا، عامر بن فہیرہ بھی ہمراہ تھے۔ راستے کے ماہر عبداللہ بن عقید نے سمندر کے ساحل والا رستہ اختیار کیا، یعنی وہ رستہ اختیار کیا جس میں یہ کافر کم جایا کرتے تھے، اس طرف نہیں جاتے تھے نا، کیونکہ یہ بہت لمبا رستہ تھا، لیکن انہوں نے ایک احتیاط کے طور پر، ایک تحمل کے طور پر یہی رستہ اختیار کیا کہ کافر اس سائڈ پہ نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق کی خوش نصیبی اور بلند مقام کا کیا کہنا، سارا خاندان ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، جان بھی مال کے ساتھ مصروف ہے۔ صدیق اکبر خود بھی آپ کے ساتھ ہیں، بیوی ام رومان گھر میں سفر کے توشے تیار کرنے میں مصروف، دونوں بیٹیاں حضرت اسما اور حضرت عائشہ بھی مصروف، بیٹا عبداللہ بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، غلام بھی خدمت میں مصروف ہے، سواریاں بھی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ان لوگوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ جاتے ہوئے اپنا سارا سامان لے گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے جو والد تھے ابو قحافہ نبینا تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ان کے بیٹے کا دین سے کتنا لگاو اور دین سے کتنی محبت کرتے ہیں، بڑے پریشان ہوئے اور اپنی پوتی سے کہتے ہیں کہ اسما مجھے لگتا ہے کہ آپ کا باپ جو ہے میرا بیٹا وہ سارا خزانہ لے گیا ہے اور آپ لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی۔ حضرت اسما بڑی معاملہ فہیم تھی، بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر کے ایک کپڑے میں رکھ کے، تو جو دیوار میں جہاں وہ خزانہ رکھا کرتے تھے نا اپنا مال وغیرہ، تو وہاں پہ رکھ کے تو اپنے دادا جو نبینا تھے ان کا ہاتھ پھیرا کے دادا جی یہاں پہ ہاتھ پھیریں، بابا چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ اسما کہتی ہیں کہ میرا ایسا کرنا صرف اس وجہ سے تھا کہ بڑھاپے کے اندر، کیونکہ جب بڑھاپا ہو جاتا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنے دادا کو پرسکون رکھنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ دین اور اسلام میں عورتیں واقعی بہت بڑا کردار ادا کیے۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیچھے کر دیا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ عورت کرے گی، ٹھیک ہے، بڑا کردار ہے عورت کا۔ عورت اگر اپنے آپ کو کھڑا کر لینا تو چٹان ہے، چٹان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو گرا دے تو پھر وہ ایک ریت کی ہلکی سی دیوار ہے کہ ہلکی ہوا سے بھی اڑ پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کردار تھا ان کا۔ اور پھر کیا ہوا، اب سفر آگے چلے گئے اور وہاں پہ کیا تھا، بھوک لگی، کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں تھا۔ اب حضرت قیس بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق چھپتے چھپاتے جا رہے تھے، ایک غلام کے پاس سے گزر ہوا جو بکریوں کا چرواہا تھا۔ آپ نے اس سے دودھ مانگا، چرواہا کہنے لگا میرے پاس بکری تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاں ایک البتہ اونٹنی ہے جو سردیوں کے آغاز پر حاملہ ہوئی تھی اور پھر اس نے ہمر گرا دیا، دودھ اس کے تھنوں میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس سے کہا ان باتوں کو چھوڑو، تم اونٹنی لے آؤ۔ وہ اونٹنی لے کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، دعا کی، اونٹنی نے دودھ اتار دیا۔ ابو بکر صدیق برتن اٹھا لائے، اللہ کے رسول نے دودھ دھونے لگے، آپ نے اور جناب ابو بکر صدیق نے دودھ پیا، پھر دوسری بار دعا خود پیا۔ یہ دیکھ کر چرواہا رہا نہ گیا، وہ بول پڑا۔ چرواہے نے پوچھا اللہ کی قسم بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ جیسا انسان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو وعدہ کرتا ہے اگر میں تجھے بتلاؤں میں کون ہوں تو اس بات کو راز رکھے گا؟ چرواہے نے کہا جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ چرواہا کیا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش کہتے ہیں کہ وہ بے دین ہو گئے یعنی صابی ہو گئے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جی ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ چرواہے نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نبی ہیں، میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں جو آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ جو آپ نے کیا سوائے کسی نبی کے کوئی نہیں کر سکتا، اور میں آپ کا پیروکار آج سے بن گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات میں میری پیروی تیرے بس کی بات نہیں، جب تجھے معلوم ہو میں غالب آ گیا ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ قربان جائیں رحمت اللہ عالمین کی حکیمانہ نرمی پر کہ آپ نے ایک غلام اور چرواہے کی ہمت اور استطاعت کو دیکھا، اس کے مطابق اسے مشورہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے اب تو مسلمان ہے مگر اب بھی انتظار کر، ہمیں قوت پکڑ لینے دے، تب تیرے لیے اسلام کا اعلانیہ اظہار کوئی مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ عزت اور افتخار کا باعث بنے گا۔ دیکھیں حکمت، اللہ نے نبی پاک کو تسلی دے دی، رستے میں اسلام قبول کروا لیا، تسلی تھی نا، الحمدللہ چھپتے چھپاتے آ رہے ہیں، کافر پیچھے ہیں لیکن اپنا کام کرتے آ رہے ہیں۔ اور پھر غلام کو کہا کہ تیرے پہ بہت سختی ہوں گی تو برداشت نہیں کر سکے گا لیکن اپنے اسلام کو چھپا کے رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ
اللہ کی حکمت اور اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت العالمین جلا بنا کے بھیجا تھا. جی اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کافر بڑا زور و شور سے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، سر کی قیمت لگا دی ہے. اب ہوا کیا کہ حضرت سراقہ کے گھوڑے کا یعنی گھوڑا جو تھا اس کے پاؤں کا زمین میں دھس جانا. حضرت سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ میرے پاس قریشی کافروں کا ایک قاصد آیا اور اس نے پیشکش کی کہ اگر کوئی شخص محمد اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا یا قید کر کے لے آئے گا، ان دونوں کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. چونکہ میں اس مجلس میں بیٹھا تھا اور اسی قوم کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور قریب آ کے کھڑا ہو گیا. میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس سراقہ میں ساحل پر ابھی چند لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، میرے خیال میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے کہنا شروع کیا، نہیں یہ وہ نہیں ہیں، دراصل وہ فلاں ہے جو تم نے دیکھا ابھی میرے سامنے سے گیا ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی اور جا کر یا یہ جا کے وہاں سے ان کو پکڑ کے انعام حاصل نہ کر لے. پھر میں مجلس سے تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور سیدھا گھر گیا. اپنی لونڈی سے کہا میرا گھوڑا تیار کر دے، اسے لے کر ٹیلے کے پیچھے چلا گیا. وہاں میرا انتظار کر. اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا، مکان کی پچھلی جانب سے نکلا. گھر سے گھوڑے تک میں نیزے کی نوک زمین پر لکیر کھینچتا ہوا بڑھا. نیزے کی بلندی کو میں نے اس قدر پست رکھا کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میں نیزہ لے کے کہاں جا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کوئی میرے پیچھے آئے تو وہ انعام میں شریک ہو جائے. یوں جب میں گھوڑے کے پاس آیا، اس پر سوار ہوا، گھوڑے کو میں نے خوب دوڑایا تاکہ وہ مجھے جلدی میرے ہدف کے قریب کر دے. آخرکار جب میں قریب چلا گیا، گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، زمین پر گر گیا. میں اٹھا، اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا. ترکش سے تیر فال کو نکالی اور جن کا میں پیچھا کر رہا تھا ان کو کوئی نقصان ہوگا یا نہیں، تو فال میرے خلاف آئی. لیکن میں نے فال کی پھر بھی کوئی پرواہ نہ کی، گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے نے اب دوبارہ پھر مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے قریب کر دیا. یعنی میں ان کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تلاوت سن رہا تھا. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ میری طرف تو بالکل بھی نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے جا رہے تھے. اسی دوران میرے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں جو پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے. میں اس سے گر پڑا. پھر میں نے گھوڑے کو جھڑکا اور کھڑا کیا، لیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا. بڑی مشکل سے جب میں نے پوری طرح کھڑے ہونے کی کوشش کی اور جدوجہد کی اور اس کے سامنے والے قدموں سے غبار سا اٹھا اور دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف چڑھنے لگا. میں نے اب دوبارہ تیروں کی فال نکالی. اس مرتبہ بھی فال میرے ہی خلاف آئی جو مجھے پسند بھی نہ تھی. چنانچہ میں نے ہار مان لی. امان طلب کرتے ہوئے نے آواز دی اور وہ ٹھہر گئے. میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ان کے پاس جا پہنچا. ان تک برے ارادے کے ساتھ پہنچنے سے مجھے روک دیا گیا. اس سے مجھے یقین ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اور اس کا دین اسلام غالبہ کر رہے گا. اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کو شہید کرنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان کیا ہے. مزید یہ بھی بتایا ان لوگوں کے ارادے آپ کے بارے میں انعام کے ہیں اور بہت خطرناک ہیں. اس کے بعد آپ کی خدمت میں کچھ توشہ اور سامان سفر پیش کیا، لیکن آپ نے مجھ سے قبول نہیں کیا اور لینے سے انکار کر دیا. صرف اتنی سی بات کی کہ ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا. اب میں نے رسول کریم سے گزارش کی کہ میرے لیے امن کی ایک تحریر لکھ دیں. آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا. عامر نے چمڑے کے کاغذ پر امن کی تحریر لکھ دی. اب کیا ہوا، ام معبد کے خیمے میں اچھا ایک اور بات، رستے میں اب حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ جب سفر کے لیے گئے تو رستے میں بہت سے ایسے مرحلے آئے. آپ اونٹنی پر آگے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اب صورتحال یہ تھی کہ ابو بکر کی داڑھی سفید ہو جانے کی وجہ سے بزرگ لگتے تھے، ویسے بھی آپ کی جان پہچان زیادہ تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ داڑھی والے کی وجہ سے جوان لگتے تھے اور جان پہچان بھی زیادہ نہ تھی. اب جناب ابو بکر صدیق کو راستے میں جو آدمی بھی ملتا پوچھتا، اے ابو بکر یہ آدمی کون ہے جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ ابو بکر جواب دیتے، یہ وہ آدمی جو مجھے رستہ دکھاتا ہے. اس سوال کرنے والے کو خیال کرتا کہ زمین کا رستہ دکھانے والا ہے، جبکہ ابو بکر صدیق کا مقصد تھا کہ بھلائی کا راستہ دکھانے والا ہے. اللہ اکبر، حکمت دیکھیں نا، معاملہ فہمی دیکھیں، فراست دیکھیں، سوچ دیکھیں، ماشاءاللہ. ام معبد کے خیمے میں اب حضرت ہشام اپنے والد بن خالد سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب ابو بکر صدیق عامر بن فہیرہ ام معبد کے خیمے کے پاس پہنچے. یہ خاتون بڑی عمر کی تھی اور صحن میں بیٹھی رہتی تھی، آنے جانے والوں کو پانی اور کھانا کھلاتی تھی. اللہ کے رسول جب ام معبد کے پاس پہنچے تو آپ سے اور ابو بکر صدیق نے ام معبد سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کھجور اور گوشت ہے؟
تاکہ ہم آپ سے خرید لیں، لیکن اس نے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ ان دنوں قحط سالی، خشک سالی کا شکار تھے۔ اس دوران اللہ کے رسول کی نظر خیمے کے کونے میں پڑی ایک بکری پر گئی۔ آپ نے پوچھا، اے ام محبت، یہ بکری کیسی ہے؟ ام محبت نے کہا، یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ چلی جائے، لہٰذا یہاں کونے میں پڑی ہے۔ آپ نے کہا، یہ دودھ والی ہے؟ ام محبت نے کہا، یہ بیچاری اس قابل ہی کہاں۔ تب آپ نے کہا، آپ مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دھو لوں؟ ام محبت نے کہا، میرے ماں باپ صدقے، اگر آپ اس سے دودھ دیکھتے ہو تو لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، دعا کی، بکری نے دودھ کے لیے اپنے پاؤں پھیلا دیے، دودھ سے برتن بھر گیا، تھن بھر گئے۔ اب برتن منگوایا تو ام محبت اتنا بڑا برتن لے کر آئی کہ وہ بھر جائے تو کئی لوگوں کے لیے کافی ہو۔ آپ نے اس سے دودھ دھویا حتیٰ کہ یہ برتن بھر گیا، اس کے اوپر جھاگی جاگ تھی۔ پھر آپ نے ام محبت کو دودھ پلایا، خود سیر ہو گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ سب اب پیٹ بھر کر سب نے دودھ پیا، دوبارہ سیر ہو گئے۔ پھر آپ نے دوسری بار اس برتن کو دھونا شروع کر دیا، اس برتن کو بھر دیا، اسے ام محبت کے پاس ہی چھوڑا۔ ام محبت نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ آپ کو کوچ کیے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ام محبت کے خاوند جناب ابو محبت کمزوری والی بکریوں کو لے کے واپس پلٹے، یعنی جو ڈھیلی ہو گئی تھی، جن کو ہانکتے ہوئے لے کے گئے تھے۔ اب خیمے میں پڑا دودھ دیکھا تو حیران ہو گئے، بیوی سے پوچھنے لگے، اے ام محبت، تیرے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکریاں تو دور دراز تھی، جو ایک گھر میں بھی جو دودھ دینے والی بکری نہ تھی، تو آپ کو یہ دودھ کہاں سے ملا؟ ام محبت کہنے لگی، تجھے کیا بتلاؤں، اللہ کی قسم، ایک بابرکت شخص دیکھا جو ہمارے پاس ہو کر گیا۔ ام محبت نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ابو محبت کہنے لگی، اس مبارک آدمی کا حلیہ بتلا، وہ کیسا تھا؟ ام محبت نے اپنے خاوند کو اللہ کے نبی کے بارے میں جو بتایا، وہ کچھ اس کے جو نقشہ ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رنگ چمکتا ہوا تبناک چہرہ، بناوٹ میں حسن کا نظارہ، نہ بڑے ہوئے پیٹ کا عیب لگا ہوا، نہ سر پہ بالوں کی کمی کا مسئلہ، کھلا کھلا خوبصورت مکھڑا، آنکھیں سرمگی، لمبی پلکیں، آواز رعبدار، گردن سراہی دار، گھنی داڑھی میں بال ہلکے سے گلائی دار، ابرو باریک اور دراز، گھنی بھوؤں والے، خاموش ہوں تو پروقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھیں تو سب سے بڑھ کر باکمال اور پرجمال، قریب سے دیکھیں حسن رغنائی کے آئینہ دار، بولنے لگے تو شیریں اور مٹھاس کا احساس، جملہ واضح، دو ٹوک، نہ اختصار نہ زیادہ بول و بال، بولتے تو یوں لگتا جیسے لڑی لگی ہے، موتیوں کی برسنے والی برسات، قد درمیانہ، نہ کہ اتنا لمبا کہ لگے ناگوار، نہ اس قدر چھوٹا کہ آنکھ کو لگے خراب حال، قد ایسا کہ وہ اپنے دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ دیکھنے میں دیتی ہے سب سے زیادہ تازہ بہار، سب سے زیادہ متناسب اجزاء والا، اس کے ساتھی اس کے گرد گہرے ڈالے بیٹھے ہیں جیسے تاروں میں گہرا چاند، آپ بولیں تو ہوتے ہیں گوش بر آواز، حکم فرمائیں تو بجا لاتے ہیں برکاب، ہر کوئی خدمت کے لیے حاضر و باش، حاشیے کے اندر چادر پھولدار، پیشانی پہ شکن نہیں، طبیعت ترش نہیں، اللہ اکبر۔ ابو محبت پہ یہ حلیہ سن کر کہنے لگے، ان صفات کا حامل اللہ کی قسم وہی قریش والا شخص ہے جس کی سرگرمیوں کا ذکر چلتا رہتا ہے، میرا ارادہ ہے میں اس کی خدمت میں ضرور حاضری دوں گا، اگر راستہ نکلا تو میں ایسا ضرور کروں گا، اللہ اکبر۔ اب سفید لباس کا تحفہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ راستے میں اللہ کے رسول کی ملاقات حضرت زبیر سے ہوئی، وہ ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ تھے، مسلمانوں کا یہ قافلہ شام سے آ رہا تھا، حضرت زبیر نے اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کو سفید لباس زیب تن کروایا، یعنی ان کو سفید لباس گفٹ کیا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک پکا سچا کردار والا اور پکا سچا اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا امتی بنا دے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل جو محبت ہے نا، جو کرنے کا حق ہے، اللہ ہمیں وہ سمجھا دے۔ یوں تو میں نے بہت چیزیں چھوڑی ہیں، مختصر سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن ایک واقعہ ضرور رکھنا چاہوں گی۔ حضرت علی کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ لٹایا، سب سے پہلی بات یہ تھی
کہ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کے جا رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے تھے ہجرت کرنے کے لیے کہ انہوں نے شہید کرنے کا جو پروگرام بنا لیا تھا. اور جب مکہ کو چھوڑا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا مکہ مجھے ساری دنیا سے تو سب سے زیادہ عزیز ہے, میرا دل تم سے جانے کا تو نہیں کر رہا لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو پھر دیکھیں کافر مارنے کے لیے درپے ہیں, باہر تلواریں لے کے کھڑی ہیں, اور پیارے نبی کی رحمت صادق کا یہ عالم ہے, امانت کا یہ عالم ہے کہ ان کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے بےتاب ہیں کہ میں ہجرت کروں گا, ان کی امانتیں کیسے ان تک پہنچیں گی. پھر کیا کیا, حضرت علی کو لٹا دیا. جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو ذرا ڈر نہیں آیا, چاروں طرف کافر ہیں, تلواریں نیام سے باہر ہیں اور وہ آپ کو شہید بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کو ڈر نہیں آیا؟ تو ابو بکر صدیق نے پتہ کیا کہا؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں, وہی رات تو ساری زندگی کی پرسکون رات تھی, بڑے سکون سے میں سویا رہا. پوچھا وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب مدینہ میں ملاقات ہوگی, تو مجھے پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہونٹوں سے یہ لفظ نکلا ہے نا, اس کا مطلب ہے ملاقات ضرور ہوگی. یعنی اتنا پختہ ایمان, اتنا پختہ یقین. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی کتنی باتوں کا ہمیں پتہ ہے لیکن ہم مذاق میں اڑا دیتے ہیں, ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. اور صحابہ کرام کو دیکھیں, چاروں طرف موت سامنے نظر آ رہی ہے اور کیا کہتے ہیں یہی رات تو پرسکون تھی کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا ملاقات مدینے میں ہوگی, اس کا مطلب ہے تب تک مجھے موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا پختہ ایمان دے دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے.